السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے سابق کپتان اور دنیا کے اور پاکستان کے انڈر ریٹڈ ورلڈ کلاس بیٹسمین یونس خان کے بارے میں۔ یونس خان پاکستان کے پہلے پاکستانی کرکٹر ہیں جنہوں نے 10,000 کا مائل سٹون ٹیسٹ کرکٹ میں عبور کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ پہلے پاکستانی کپتان ہیں جنہوں نے پاکستان کو T20 ورلڈ کپ انگلینڈ میں جتایا تھا۔ یونس خان کرکٹ کی تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جس نے ہمیشہ عزت، محنت، استقامت اور کردار کی علامت سمجھا جائے گا۔ وہ پاکستانی ٹیسٹ کرکٹ کے سب سے کامیاب اور سب سے مستقل مزاج بیٹسمینوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یونس خان نے اپنے کیریئر میں جو خدمات انجام دی، جو ریکارڈ قائم کیے اور جس طرح اپنے اخلاق اور رویوں سے لوگوں کا دل جیتا، وہ سب انہیں ایک عظیم لیجنڈ ثابت کرتا ہے۔ یونس خان کی شہرت صرف رنز بنانے یا سینچریاں اسکور کرنے میں نہیں ہے، بلکہ ان کی پہچان ان کی مسلسل محنت، اصول پسندی اور اصولوں پر قائم رہنے میں ہے۔ وہ ایسے کرکٹر تھے جنہوں نے ہر مشکل، ہر سیاست، ہر مخالفت کے باوجود اپنے کھیل پر سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ ٹیم کے لیے کھیلتے تھے، ملک کے لیے کھیلتے تھے اور اپنی ہر اننگ میں ذمہ داری کا احساس ہوتا تھا۔ پاکستان میں بہت سے عظیم بیٹسمین ہیں، مگر یونس خان جیسا کھلاڑی بہت کم پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا مقام کسی سفارش سے نہیں بلکہ مسلسل محنت سے، بے شمار قربانیوں اور مضبوط اعصاب کے ساتھ حاصل کیا۔ ان کی بیٹنگ کی سب سے بڑی طاقت ان کا فوکس، برداشت، دباؤ میں بھی پرسکون رہ کر ٹیم کے لیے بڑی اننگز کھیلنا تھا۔ یونس خان نے ٹیسٹ کرکٹ میں 10,000 سے زیادہ رنز اسکور کیے، 34 سینچریاں بنائیں اور پاکستان کے سب سے زیادہ کامیاب ٹیسٹ بیٹسمین بنے۔ چوتھی اننگ میں ان کا ریکارڈ دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ مشکل حالات میں، مشکل وکٹس پر، مشکل مخالفین کے خلاف بھی بڑی اننگز کھیلنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یونس خان کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ان کا کردار اور ان کی سادگی ہے۔ وہ کم بولتے تھے مگر بہت مضبوط مزاج رکھتے تھے۔ انہیں میڈیا کی ٹائم لائٹ میں رہنا پسند نہیں تھا۔ وہ صرف اپنا کام کرتے تھے، خاموشی سے آتے، ذمہ داری پوری کرتے، ٹیم کے لیے پرفارم کرتے اور واپس چلے جاتے۔ پاکستان کرکٹ میں یونس خان کو کئی بار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کبھی ٹیم سے ڈراپ ہونے کی صورت میں، کبھی سیاست کی وجہ سے، کبھی کپتانی کے تنازعات میں، مگر ہر بار وہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آئے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے کھیل سے جواب دیا اور ثابت کیا کہ محنت اور کردار ہمیشہ جیتتے ہیں۔ یہ ڈاکیومنٹری یونس خان کے اس سفر کی کہانی ہے، ایک ایسا سفر جس میں محنت ہے، جدوجہد ہے، قربانیاں ہیں، مشکلات ہیں، مگر ساتھ ساتھ عظمت، کامیابی اور عزت بھی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے کھلاڑی کی جو نہ صرف پاکستان کا سب سے بڑا ٹیسٹ بیٹسمین ہے بلکہ ایک سچے لیڈر، سچے انسان اور مضبوط کردار کا مالک بھی ہے۔ یہ ہے یونس خان کا تعارف، ایک لیجنڈ، ایک مثال، ایک نام جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یونس خان کی پیدائش 29 نومبر 1977 کو خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں ہوئی۔ ان کا تعلق پختون خاندان سے ہے اور وہ ماضی میں مردان سے کراچی منتقل ہوئے، جہاں ان کی کرکٹ کے سفر کی بنیاد رکھی گئی۔ ان کے والد نے مردان میں اپنے بچے کی پرورش کی، لیکن بعد میں بہتر مواقع کی تلاش میں خاندان کراچی آ گیا۔ یونس نے خود کہا کہ کراچی کا ماحول اور وہاں کی زندگی نے ان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ ڈومیسٹک سطح پر یونس خان نے مختلف ٹیموں کی نمائندگی کی، جیسے کراچی، نیشنل بینک وغیرہ۔ ان کا فرسٹ کلاس کرکٹ میں سفر آسان نہیں تھا، انہیں مسلسل محنت کرنی پڑی، پریکٹس کرنا پڑی اور تسلسل برقرار رکھنا پڑا تاکہ وہ بین الاقوامی سطح تک پہنچ سکیں۔ یونس خان کی شخصیت میں خاص طور پر سادگی، نظم و ضبط اور مستقل مزاجی کمال کی تھی۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے کام
بہت محنت، خاموشی اور عزم کے ساتھ کرتے تھے۔ ان کا یہ رویہ بعد میں ان کے کیریئر میں بہت مفید ثابت ہوا، کیونکہ ان کے اندر ذہنی مضبوطی اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت تھی۔ یونس خان اپنے پہلے 2 ڈومیسٹک سیزن میں ہی سلیکٹرز کی نظروں میں آ گئے۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں انٹری یونس خان کا پہلا بڑا امتحان۔ یونس خان کی مسلسل محنت اور ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار پرفارمنس نے آخرکار سلیکٹرز کو مجبور کر دیا کہ یونس خان کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں جگہ دی جائے۔ یونس خان نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا کہ وہ پاکستان کی جرسی پہنیں گے، اور آخرکار ان کی محنت سال 2000 میں رنگ لے آئی۔ ان کی انٹرنیشنل کرکٹ میں انٹری سال 2000 میں ہوئی، جب انہوں نے اپنا پہلا میچ کھیلا سری لنکا کے خلاف۔ سری لنکا کے میدان پر تو وہ بہت نروس تھے، لیکن دل میں ایک ہی جذبہ تھا، پاکستان کے لیے بہترین کھیلنا۔ یونس خان نے اپنے پہلے ہی میچ میں ثابت کر دیا کہ وہ صرف محنت کرنے والے کھلاڑی نہیں بلکہ بڑے میچوں کے بڑے کھلاڑی ہیں۔ ٹیسٹ ڈیبیو پر انہوں نے سری لنکا کے خلاف سینچری اسکور کی، جو کہ کسی بھی بیٹسمین کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے۔ ایک نئے کھلاڑی کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس سینچری نے پوری ٹیم کو، سلیکٹرز کو اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ یونس خان ایک عام کھلاڑی نہیں بلکہ مستقبل کے سپر اسٹار ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ان کا سکون تھا۔ وہ پریشر میں گھبراتے نہیں تھے۔ بولر چاہے تیز ہوں، سوئنگ ہو رہی ہو یا مخالف ٹیم کی فیلڈنگ مضبوط ہو، یونس ہمیشہ اپنے اسٹائل میں کھیلتے تھے۔ ان کی ٹیکنیک مضبوط تھی اور وہ ہر گیند کو سمجھ کر کھیلتے تھے۔ صرف چند میچ کھیلنے کے بعد ہی لوگوں نے محسوس کیا کہ یونس خان پاکستان کے لیے ایک لمبے عرصے تک کھیل سکتے ہیں۔ کوچز، سینئر کھلاڑی اور سابق کرکٹرز نے بھی کہا کہ یہ کھلاڑی مستقبل میں پاکستان کا ایک اہم ترین بیٹسمین ہوگا۔ یونس خان نے خود بھی کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ ہر میچ میں مزید بہتر ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے بہت میچز میں اہم موقع پر ذمہ داری سنبھالی، ٹیم کو مشکل وقت سے نکالا اور جیت کے قریب لے آئے۔ ان کے انٹرنیشنل کرکٹ میں آمد نے ایک نئی امید پیدا کی تھی، امید کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا بیٹسمین آ گیا جو مشکل وقت میں ٹیم کو سنبھال سکتا ہے۔ 2003 ورلڈ کپ میں پاکستان کی ناقص کارکردگی کے باوجود وہ ٹیم میں برقرار رہے، مگر بعد میں فارم میں کمی کے باعث ڈراپ ہوئے۔ 2003-2004 میں انڈین کرکٹ ٹیم کو پاکستان کا دورہ کرنا تھا، جس کے لیے یونس خان کو ون ڈے کرکٹ میں شامل کر لیا گیا، ون ڈے سیریز میں شامل کر لیا گیا۔ 2004 میں سری لنکا کے خلاف کراچی ٹیسٹ میں نمبر 3 پر واپسی نے ان کے شاندار ٹیسٹ کیریئر کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد وہ مستقل نمبر 3 پر کھیلنے لگے۔ آسٹریلیا کے خلاف آسٹریلیا کے اندر وائٹ واش میں وہ ٹاپ اسکورر رہے اور پھر بھارت کے 2004-2005 کے دورے پر انہیں نائب کپتان بنایا گیا۔ سیریز کے آخری ٹیسٹ میچ میں بنگلورو کے میدان پر یونس خان نے اپنی یادگار 267 رنز کی تاریخی اننگ کھیلی، جس نے پاکستان کو فتح دلا کر سیریز برابر کروائی۔ یونس خان ٹیسٹ کرکٹ میں صرف بھارت کے خلاف 106 رن کی ایوریج رکھتے ہیں، جو کسی بھی پاکستانی بیٹسمین کا بھارت کے خلاف سب سے زیادہ ایوریج ہے۔ 2005 میں کولکتہ میں 147 رنز، 2006 میں بھارت کے خلاف 2 سینچریاں، 2006 میں ہی انگلینڈ کے خلاف ہیڈنگٹن میں سینچری۔ 2005 میں ICC ٹیسٹ پلیئر آف دی ایئر کے لیے نامزد، 87 اننگ میں 4000 ٹیسٹ رن، جاوید میانداد کے بعد دوسرے تیز ترین پاکستانی۔ 2008 میں ICC ورلڈ 11 ODI میں شامل۔ 2009 میں سری لنکا کے خلاف 313 رنز کی بہترین اننگز اور ریٹنگ میں نمبر 1۔ 2009 میں کپتان کے طور پر پہلا ٹیسٹ سری لنکا کے خلاف یونس نے 313 رنز کی شاندار اننگ کھیلی۔ اس کارکردگی پر وہ ICC ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر 1 بیٹسمین بنے۔
2007 میں انضمام الحق کی ریٹائرمنٹ کے بعد یونس خان کو کپتانی کی آفر ہوئی، مگر بورڈ سے مسائل کے پیش نظر یونس خان نے کپتانی سے انکار کر دیا۔ 2007 انضمام الحق کی ریٹائرمنٹ کے بعد یونس خان نے جب پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے انکار کیا تو آل راؤنڈر شعیب ملک کو تینوں فارمیٹ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان بنایا ہے، لیکن پاکستان میں یہ کلچر نہیں چلتا کہ سینئرز کی موجودگی میں کوئی جونیئر لڑکا وہ کپتانی کرے۔ شعیب ملک نے 2007 ورلڈ کپ میں پاکستان کو T20 ورلڈ کپ کے فائنل تک پہنچایا، مگر ODI کرکٹ اور ٹیسٹ کرکٹ میں شعیب ملک سینئرز کی وجہ سے زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے، وہ صرف 1-2 سیریز میں ہی کپتانی کر سکے، اور پھر یونس خان کو 2009 کی سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کپتان بنا دیا گیا۔ پاکستان نے 2009 T20 ورلڈ کپ یونس خان کی کپتانی میں جیت تو لیا، لیکن بعد میں مختلف کھلاڑیوں نے انکشاف کیا کہ T20 ورلڈ کپ میں 8 سے 9 پلیئر ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے۔ ٹیم میں گروپ بندی اپنے عروج پر تھی، اور جس کا اثر 2009 چیمپئنز ٹرافی پر پڑا اور پاکستان 2009 کی ICC چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا۔ یونس خان کی کپتانی سے سینئرز اور جونیئرز کھلاڑی دونوں خوش نہیں تھے، اور بات یہاں تک آ پہنچی تھی کہ 2009 میں ٹیم میں یونس خان کے خلاف 12 سے 13 لڑکوں میں بغاوت کر دی، لیکن بغاوت میں ان کا سربراہ کون تھا یہ آج تک صحیح پتہ نہیں چل سکا۔ کسی نے کہا محمد یوسف تھے، کسی نے کہا شاہد افریدی، اور کسی نے مصباح الحق، اور کسی نے شعیب ملک کا نام لیا۔ دراصل پاکستان میں یہ کلچر نہیں چلتا کہ ہر بندہ اپنی 100% دے، ہر کھلاڑی اپنی منمانی کرتا ہے، اور یونس خان پوری ٹیم سے زخمی شیر کی طرح پرفارمنس مانگتے تھے کہ اگر آپ زخمی بھی ہو تو پاکستان ٹیم کو پہلے رکھو، پاکستان ٹیم کے لیے پرفارمنس دو۔ جب 2009 میں بغاوت کی خبریں سامنے آئیں تو ایک کمیٹی بنائی گئی جس کی ویڈیو لیک ہو گئی اور بہت سارے انکشافات سامنے آئے۔ کسی نے شعیب ملک، کسی نے شاہد افریدی، کسی نے مصباح الحق، سب نے الگ الگ نام لیے۔ آسٹریلیا سے دورے پر واپسی پر ایک کمیٹی بنائی گئی جس پر یونس خان اور محمد یوسف پر PCB نے تاحیات پابندی لگا دی۔ 3 مہینے بعد یونس خان سے یہ پابندی اٹھا لی گئی، اور آسٹریلیا کے خلاف 22 اکتوبر 2014 میں یونس خان نے شاندار واپسی کی اور اپنی 25ویں اور 26ویں سنچری ایک ہی میچ میں اسکور کی، اور وہ پاکستان کے 6 کھلاڑی بنے ایسا کرنے والے۔ یہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ رنز بنانے والے، 10,000 سے اوپر رنز بنانے والے پاکستان کے پہلے کھلاڑی بھی یونس خان ہی بنے۔ انہوں نے 8,832 رنز کا ریکارڈ بھی جاوید میانداد کا توڑا۔ یہی نہیں بلکہ ون ڈے کرکٹ میں بھی یونس خان نے پاکستان کو انڈیا کے خلاف بڑی سے بڑی جیتیں دلوائیں۔ یونس خان نے اپنا آخری ون ڈے میچ نومبر 2015 میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا تھا۔ اس کے بعد وہ ون ڈے کرکٹ سے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، اور 2017 میں ویسٹ انڈیز کی سرزمین پر جب پاکستان نے پہلی مرتبہ ویسٹ انڈیز کو ٹیسٹ سیریز میں ہرایا تو وہ 2017 میں مصباح الحق کے ساتھ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ یونس خان ایک انصاف پسند اور اصولوں والے کھلاڑی تھے۔ ان کی اصولوں کی پابندی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 2006 کی چیمپئنز ٹرافی میں جب انضمام الحق پر پابندی لگی تھی تو شہریار خان نے انہیں کپتان بنایا تھا، لیکن اچانک یونس خان نے کپتانی سے اسی دن استعفیٰ دے دیا۔
कई सालों बाद यूनुस खान ने इस बात का इंकशाफ किया कि मैं पीसीबी चेयरमैन शहरयार खान के दफ्तर में गया, जिस पे मैं बिना नॉक किए अंदर चला गया। तो शहरयार खान ने उन्हें कहा कि आप नॉक करके आए। तो वहाँ खड़े कुछ लोग हंसने लगे, जिस पर मेरे दिल पर यह बात लगी कि मैं पाकिस्तानी टीम का कप्तान हूं और पीसीबी चेयरमैन मुझसे ये रवैया इख्तियार कर रहे हैं, दुनिया में क्या इमेज जाएगी। तो उन्होंने फ़ौरन कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन बाद में मामलात हल किए गए और यूनुस खान ने कप्तानी कबूल की। यूनुस खान ने 118 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 10,099 रन बनाए। बैटिंग एवरेज इनका था 52 का, 100 उन्होंने की 34 और 50 इनकी थी 33। टॉप स्कोरर इनका था 313 रन्स। अगर इनके ओडीआई करियर की बात की जाए तो यूनुस खान ने 265 ओडीआई में 7,250 रन तकरीबन बनाए। बैटिंग एवरेज 31 का था, जिसमें 7 सेंचुरियाँ और 48 मिस सेंचुरियाँ शामिल हैं। टॉप स्कोरर इनका था 144। 25 T20 में यूनुस खान ने 442 रन्स बनाए। बैटिंग एवरेज 22 का था, इनकी 2 50 भी इसमें शामिल थी। टॉप स्कोरर था उनका 51। यूनुस खान पहले पाकिस्तानी बैट्समैन बने जिन्होंने 5 मुस्तकिल सेंचुरियाँ बनाई हैं चौथी इनिंग्स में टेस्ट मैच। दुनिया के नहीं बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो वाहिद ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 5 सेंचुरियाँ चौथी इनिंग्स में टेस्ट क्रिकेट में बनाई हैं। उन्होंने अपने करियर में 6 डबल सेंचुरी भी बनाई हैं। वो तीसरे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने किसी टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की है। वो वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ हर टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। और उनके पास ये रिकॉर्ड भी मौजूद है कि वो पाकिस्तान से बाहर सबसे ज़्यादा 23 सेंचुरियाँ बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं और ओवरऑल दूसरे बैट्समैन हैं। यूनुस खान पाकिस्तान के वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने 100 से ज़ायद कैचेस लिए हैं टेस्ट मैचेस में। यूनुस खान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे बैट्समैन हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 3 लगातार सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। यूनुस खान पार्टनरशिप्स पे बिलीव रखते थे कि पार्टनरशिप्स के बिना मैच नहीं जीता जा सकता। यही वजह है कि यूनुस खान 6300 रन पार्टनरशिप इन टेस्ट क्रिकेट में बनाने वाले कुमारा संगकारा और ब्रायन लारा के बाद तीसरे खिलाड़ी हैं। 23 मार्च 2010 को यूनुस खान को अवार्ड दिया गया प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का और 23 मार्च 2018 को सितारे इम्तियाज़ का उन्हें अवार्ड भी दिया गया। तो ये थी यूनुस खान की दास्तान, एक फ़ाइटर की दास्तान, एक ऐसे खिलाड़ी की दास्तान जो एक अंडररेटेड इंटरनेशनल लेजेंड है। उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।